बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक ऐसे वजीफे की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी दुआ जिसके जरिए अल्लाह पाक ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दिया, जिसने मायूसी में उम्मीद और गम में सुकून और बंद दरवाजों को खोलने की ताकत दी। यस, हम बात कर रहे हैं दरूद इब्राहिमी की। तो क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक दरूद की बरकत से लोगों के मुकद्दर संवर गए हैं? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ट्रू स्टोरीज शेयर करूंगी जिनको सुनने के बाद आपका ईमान तरोताजा हो जाएगा और आपका यकीन मजीद पुख्ता हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि शायद यही वो मोमेंट है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो सबसे पहले लास्ट वीडियोज में शेयर कर चुकी थी दरूद इब्राहिमी की मन्नत के बारे में। तो सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ जो बहुत सारे लोगों ने पूछे दरूद इब्राहिमी की मन्नत के हवाले से। इसको किस तरह से माना जाए, कितने दिन पढ़ा जाए, क्या तादाद होनी चाहिए, क्या ये तादाद हम लोग एक ही सिटिंग में पढ़ सकते हैं, मल्टीपल सिटिंग कर सकते हैं, कितने दिन में पढ़ सकते हैं, दिन आगे पीछे हो जाएं या पीरियड्स के दिन में किस तरह से पढ़े। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैं सबका बारी बारी जवाब नहीं दे सकती थी। बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे भी राब्ता किया मेरे साथ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो में ही ये सेक्शन कवर कर देती हूँ। ये सबसे पहले दरूद इब्राहिमी की मन्नत जब आपने माननी है, ऑब्वियसली आपको कोई हाजत दरपेश है, ऐसी हाजत जो तमाम वज़ाइफ करने के बावजूद हल नहीं हो रही, तो आप दरूद इब्राहिमी की मन्नत की तरफ आए इसकी फजीलत सुन के कि ये इसकी, क्योंकि इस मन्नत की वो फजीलत है कि जिस तरह जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे विद इन फ्यू डेज आप अपनी हाजत को खुद अपनी जागती आंखों से पूरा होते हुए देखेंगे। और ये बहुत सारी इस तरह के ट्रू स्टोरीज हैं। कमेंट्स में भी लोगों ने अपनी स्टोरीज शेयर की कि वाकई आप भी मन्नत मानी और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और 2 दिन के अंदर मेरा काम हो गया, 1 हफ्ते के अंदर मेरा काम हो गया, सालों से मेरी हाजत पूरी नहीं हो रही थी, मसला हल नहीं हो रहा था, कुछ दिनों में ही जैसे मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो इस दरूद इब्राहिमी की बदौलत मेरी ये हाजत पूरी हो गई। तो तमाम सुनने वालों के लिए गुजारिश है कि इसको वीडियो को लाजमी गौर से देखें ताकि कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे। किसी भी टाइम इसको कर सकते हैं दिन में, लेकिन कोशिश करें कि जो टाइम आपको अकेले में मिले, खलवत का टाइम हो, जैसे कि रात को जैसे सब सो रहे हैं या तहज्जुद में सब सो रहे हैं, तो जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उस टाइम को चूज करें। बावजू होकर आपने मन्नत माननी है, इस तरीके से नियत करनी है कि या अल्लाह मेरी ये हाजत है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ज़रूरत है, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं नियत करती हूँ, आज से मैं मन्नत मानती हूँ कि मैं इतने टाइम दरूद इब्राहिमी पढ़ने जा रही हूँ, स्टार्ट करने जा रही हूँ, मेरी हाजत पूरी करना। ये नियत हो गई, इस तरह से आपने नियत करनी है। यहाँ पे जो सबसे एक अहम सवाल आता है कि आप डेज स्पेसिफिक कर लेते हैं, अपने आप को मुश्किल में मत डालें, इतनी ही तादाद अपने लिए चुने इतनी आप इजीली पढ़ सकती हैं, और इतने ही दिनों का मैं आपको ये नहीं कहूँगी, रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप दिनों को स्पेसिफिक कर लें अपने ऊपर। 1 साल में भी पढ़ सकती हैं, 1 माह में भी पढ़ सकती हैं, 10 दिन में भी पढ़ सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी आपको अपनी ख्वाहिश का रिजल्ट चाहिए, अपनी हाजत का रिजल्ट चाहिए, उतना ही आप इसको जल्दी कर ले। तो दिन मत स्पेसिफिक करें, इसकी तादाद मुकर्रर करें अपने ऊपर। 11,000 भी हो सकती है, 21,000 भी हो सकती है, 40,000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, इसको आप 72,000 मरतबा पढ़ सकते हैं, 1,00,000 मरतबा पढ़ सकते हैं, 1,25,000 मरतबा पढ़ सकते हैं। और सेकंड जो क्वेश्चन आता है कि आप भी क्या हम अकेले इसको पढ़ेंगे या फिर किसी से पढ़वा सकते हैं, मतलब साथ किसी को लगा के इसको तादाद को मुकम्मल कर सकते हैं। तो आप मानते हुए नियत करते हैं, आप मेंशन कर दें अल्लाह ताला से, मैं और मेरी बहन, अल्लाह ताला, या मैं और मेरे हस्बैंड, या मैं और मेरी वालिदा, जो भी आपके साथ, आप जिसके साथ करना चाह रही हैं ये वजीफा, उनका मेंशन करें अल्लाह ताला से, अपनी तादाद में दरूद इब्राहिमी शुरू करने लगे हैं, हमारी हाजत पूरी करना। ठीक है, किसी भी टाइम आप पढ़ सकती हैं, जरूरी नहीं दोनों एक ही टाइम से सेम टाइम पढ़ें, टाइमिंग डिफरेंट भी हो सकती है दोनों की। और इसको दिन में किसी भी टाइम, आप जब आपको टाइम फ्री मिलता है उस टाइम पे भी पढ़ सकती हैं, कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। हमारा दिन इतना मुश्किल नहीं है जितना मौलवियों ने बना दिया है। ठीक है, तो आप इसको अपने आसानी के टाइम में पढ़ सकती हैं। और अगर आपने डेली अपने लिए फिक्स किया हुआ है कि 1,000 मरतबा आप डेली पढ़ेंगी, इसको आप 1,000 को आप डिवाइड कर सकती हैं 5 नमाजों के साथ, 200 मरतबा भी डिवाइड
ڈیوائڈ کر کے پڑھ سکتی ہیں، 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور عشاء کے بعد آپ جتنا رہ جائے اس کو مکمل کر سکتی ہیں۔ کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ زارا پورا نہیں کر پاتی ایک دن میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جتنا بھی اس دن پڑھا گیا اگلے دن آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دن تو نہیں مقرر کیے ہوئے تو آپ اس کو آسانی سے لے کے چلیں، جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں، ہاں لیکن توجہ کے ساتھ کریں۔ جو شرط یہ ہے پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، جیسے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ دے رہے ہیں۔ جو موسٹ آسک کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پیریڈز کے دنوں میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل، آپ اس کو پیریڈز کے دنوں میں کر سکتے ہیں۔ تو ڈیلی رات کو سونے سے پہلے لازمی دعا کیجیے، دن بھر کا پڑھا ہوا درود پاک اللہ پاک کی بارگاہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تحفتاً نذرانتاً پیش کریں، اور اس کا ہدیہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیش کریں، اور اپنی حاجت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی حاجات کو پورا کریں گے۔ آئی ہوپ سو کہ میں نے سب کوشچنس کو کاؤنٹر کر لیا ہے۔ اگر کوئی کوشچن پھر بھی آپ کے مائنڈ میں ہے تو کامنٹ میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں ضرور ٹرائی کروں گی اس کا آنسر دینے کو۔ تو میری پیاری بہنوں، کیونکہ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ دروازہ ہے رحمت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور درود ابراہیمی تو وہ درود ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ سوچیں، جب ہم پڑھتے ہیں وہی کلمات دہرا رہے ہوتے ہیں جو صحابہ نے نبی سے سیکھے۔ اس درود پاک کی اس فضیلت نے میری زندگی کو بدل دیا۔ بالکل میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں اس کی جو انٹرنل بات ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں درود ابراہیم میں کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ، اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ پاک سلامتی بھیج ان پہ، اللہم بارک علی محمد، اللہ پاک ان پہ سلامتی بھیج، ان پہ برکت بھیج، ان پہ رحمت نازل فرما۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 دعائیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر درود میں۔ تو جب آپ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انڈائریکٹلی یہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جب کسی کو دعا دی جائے تو بدلے میں جس کو دعا مل رہی ہے وہ پابند ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ وہی الفاظ یا اس سے بہترین الفاظ سے دعا دینے والے کو دعا دے واپس سے۔ تو سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان دیکھیں کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا دے رہے ہو، دعا دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہترین الفاظ میں دعا دیں گے، اور جس کے لیے میرے نبی دعا کرتے ہیں اس کو اور چاہیے کیا؟ یہ چیز مجھے اتنی امپیکٹ کی، ابھی بھی میرے گوس بمپس کھڑے ہو گئے ہیں اس چیز کو فیل کر کے۔ تو میں نے یہ فرسٹ ٹائم جب یہ میں نے بات سنی، اس میکانزم کو میں نے جب سمجھا، تو میں اس دن سارا دن درود پاک پڑھتی رہی۔ تب رمضان تھے اور میں افطاری کے ٹائم میرے پہ اس طرح یہ بات طاری ہو گئی، اور میں اس کو اتنے مسکرا کہ اس ٹائم میں نے کہا خود سے، آج میرے نبی نے میرے لیے دعا کی ہوگی۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ اپنے بندوں کو کس طرح سے بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اور آپ ضرور اس چیز کو لازمی کر لیں، چاہے آپ منت مانتے ہیں درود ابراہیمی کی یا نہیں مانتے، آپ لازمی درود پاک کو ڈیلی 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات حل ہونے لگیں گی۔ کہاں آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا رزق کدھر سے آ رہا ہے، اللہ آپ کے لیے کس طرح سے راستے آسان کرتا جا رہا ہے۔ اسی چیز کا آپ تصور کریں گے نا کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، آپ امیجن کریں گے، اور یہ میرے ساتھ بارہا ہو چکا ہے کہ کسی چیز کا میں تصور کرتی ہوں اور وہ پتہ نہیں میرے سامنے کس طرح سے آ جاتی ہے، میں نہیں جانتی، میرا اللہ دعائیں قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے، جب آپ درود ابراہیمی کی کثرت شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے، جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اپنے گھریلو مسائل کے حوالے سے پریشان ہے، ویزا کے پروسیس کے حوالے سے پریشان ہے، اپنی اولاد کے حوالے سے پریشان ہے، صحت کے حوالے سے پریشان ہے، ان سب سے ریکویسٹ ہے یہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ تو آپ سب نے نیچے کمنٹ میں ضرور مجھے بتانا ہے۔ میں آپ کو ایک ٹرو سٹوری بتاتی ہوں جو میرے ہسبینڈ نے میرے سے شیئر کی تھوڑے دن پہلے، کہ انہوں نے اپنے دوست کے ایک واقعہ شیئر کیا کہ ان کا دوست جاب لیس تھا اور بہت پریشان تھا گھریلو مسائل کے حوالے سے۔ ہی واز میرڈ مین، اور ظاہر ہے کہ میرڈ مین جب جاب لیس ہوتا ہے تو کتنے مسائل آ جاتے ہیں، تو بہت تنگی تھی، رزق کے حوالے سے پریشانی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ کسی بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کو 313 مرتبہ درود پاک ڈیلی پڑھنے کے لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا، درود پاک سٹارٹ کیا 313 مرتبہ پڑھنا ڈیلی۔ تو کہتے ہیں کہ ودن 6 months
چانس دبئی کی بہت اچھی جاب آفر ہو گئی اور وہ دبئی چلا گیا، اور حالانکہ اس وقت اس کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ جا سکے، یا کہ کہتے مجھے نہیں پتا کہ میرے اسباب کہاں سے بنے، کہاں سے پیسے آئے کہ میں باہر جا سکوں، اور کس طرح سے میرے کام ہوتے گئے، مجھے اندازہ نہیں۔ اور کہ آپ اگر تنگ ہے رزق کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، تو 100 بار درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ رزق خود بخود کھنچتا چلا آئے گا، آپ کے کام خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ تو آپ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ آپ 15 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ ٹریک پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو چیزیں جو ہیں ان کے اسباب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ تمام جو اللہ کا کلام ہے، وہ ہماری زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ تو اللہ کے کلام سے مدد لیں، اللہ کے پاک کلام میں بہت شفا ہے۔ جو میری بہنیں بیمار ہیں، درود ابراہیمی کو پڑھ کے 313 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پیئیں، صبح شام 1 مرتبہ دن میں پڑھ لیں، اور اس کو ایک بوتل پہ دم کر لیں، بوتل میں سے پانی ختم نہ ہونے دیں، اور اس کو پیتے رہیں، اسی پانی کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ اپنی صحت میں واضح فرق دیکھیں گے۔ اور یہ باقاعدہ چائنیز ریسرچ ہوئی تھی اس پہ کہ جو دم شدہ پانی ہوتا ہے اور جو عام پانی ہوتا ہے، اس میں ایک بہت واضح ڈفرنس انہوں نے بتایا کہ جو ایک دم والا پانی مسلمان پیتے ہیں، اس کے جب انہوں نے اس کو ریسرچ کی اس پہ اور اس کو دیکھا مائکروسکوپ کے تھرو، تو اس میں بہت پازیٹیوٹی اس پانی میں پائی گئی عام پانی کی نسبت۔ یہاں سے پروو ہوتی ہیں، سائنس آج پروو کر رہی ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں اتنے سالوں پہلے ہر بیماری کا علاج بتا دیا، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے نجات کے وظائف بتا دیے کہ بھئی یہ کرے، وظائف بتا دی۔ اور پھر بھی آج مسلمان پریشان ہیں، بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذ وغیرہ کے پیچھے پڑے جاتے ہیں۔ یہ مت کریں، آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، کیونکہ وہ راستہ وہی راستہ ہے جو ہمیں اللہ نے بتایا ہے، اور وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ اس کے دوست بن جاتے ہیں، اور وہ ایسا دوست ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، جو کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کی ہر مشکل میں آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو آپ میری تمام بہنیں جو امید چھوڑ چکی ہیں، جو مایوس ہو چکی ہیں، دعائیں کر کے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا، اللہ ہمارے وظائف کا اثر نہیں دکھا رہا، خدارا یہ مایوسی چھوڑ دیں۔ اور وہ اس حدیث کو جو میں بارہا مینشن کرتی ہوں، دعا کرنا نہ چھوڑیں، مایوس جلد بازی نہ کریں، کہ میرے نبی نے جلد بازی سے منع کیا ہے۔ دعا قبول نہیں ہو رہی، لوگ اکثر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور الٹیمیٹلی کیا کرتے ہیں، دعائیں کرنے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا آپ نے۔ تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں، کیونکہ یہ بہت پاورفل عمل ہے۔ تو جب بھی آپ درود ابراہیمی پڑھیں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ڈیسپریٹلی نیڈ یور پریئرز۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس۔ اللہ حافظ۔